بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیانت شرعی اجازت کے بغیر کسی کی امانت اس کی بغیر اجازت کے اس کو استعمال کرنا، تصرف کرنا، یہ خیانت کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کو کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی، کوئی بھی چیز رکھی، کوئی بھی شے رکھی، پیسے تھے بغیر اجازت کے استعمال کیے یا کوئی بھی چیز، تو جو چیز آپ کے پاس امانت رکھی گئی ہو آپ پہ اعتماد کر کے آپ نے اس کی بغیر اجازت کے اپنے استعمال میں لے آیا، تو یہ خیانت کہلاتا ہے۔ یہ بھی روحانی مرض ہے۔ اندر سے لالچ پیدا ہوئی، اندر سے ہرس اس کی پیدا ہوئی، تو ہرس اور لالچ یہ باطنی مرض ہے۔ تو اندر سے لالچ اور ہرس پیدا ہوئی تو آپ نے اس کی امانت کے اندر خیانت کی، تو یہ خیانت کرنا حرام ہے۔ تو کبھی بھی امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی باطنی گناہ ہے، یہ بھی روحانی مرض ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، 9واں پارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت کرو۔ اور پھر رسول اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، گرچہ وہ نماز کا پابندی کیوں نہ ہو تو وہ پھر بھی منافق ہے۔ تو جب بھی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب بھی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ تو اس پر بھی غور کریں کہ جب آپ وعدہ کرتے ہیں کتنا اس کو پورا کرتے ہیں۔ کتنے ایسے احباب ہوتے ہیں وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، پہلے دل میں یہ اندر غلاظت ہوتی ہے کہ چلو بات ویکھی جائے گی، کیڑا مسئلہ ہے کوئی۔ تو امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، یعنی امانت میں خیانت کرے گا۔ یہ منافق کی علامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔